پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں پھر دھند چھا گئی، حد نگاہ متاثر، موٹر وے M11 لاہور سے سمڑیال تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ایک طرف آگ، دوسری طرف برف باری۔ امریکہ شدید موسمی حالات سے متاثر، امریکہ کی 7 ریاستیں شدید برف باری سے منجمد۔ ٹیکساس سے ٹینیسی تک برف کی تہہ جم گئی۔ طوفان پر سے اب تک 5 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو چکے۔ کئی سڑکیں تاحال بند، ریلویز کا نظام بھی درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ محکمہ موسمیات نے مزید برف باری کی پیشگوئی کر دی، 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ برطانیہ بھی برفانی طوفان کی زد میں، 2 افراد ہلاک۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹرینوں اور بسوں کا نظام متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ کے کچھ حصوں میں مزید برف باری کا الرٹ۔ ٹیکس رجیم کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری اپنا ایک انتہائی تیز رفتاری سے نہیں آ سکتی۔ 400 بلین کا گیپ ہے بٹوین ہمارے جو اہداف، ہدف ہے اور جو ہم نے ابھی تک ریسیو کیا ہے۔ یہ ٹیکس سلیبز ہمیں کم کرنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ وقت بہت جلد آئے گا کہ ہم ٹیکس سلیب اکراس دا بورڈ کریں گے۔ اس سے چوری کا انسینٹیو بھی کم ہوگا، اس سے سرمایہ کار حوصلہ آگے بڑھائے گا، باہر سے اپنے سرمایہ لے کے پاکستان آئے گا اینڈ سو آن سو فورتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس سلیب میں کمی لانے کا عندیہ، کہا ہمارا ٹیکس نظام کاروبار چلنے نہیں دے رہا، موجودہ ٹیکس سسٹم کے تحت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ سکتی، ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنا ہوں گے۔ ٹیکس ہدف اور وصولی میں 400 ارب روپے کا گیپ ہے، گیپ ختم کرنے پر FBR کو انعام دیں گے۔ سالانہ 4000 ارب روپیہ ملی بھگت سے کھایا جا رہا ہے، جسے ختم کریں گے۔ معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ کراچی میں تقاریب سے خطاب میں شرح سود 6% پر لائے جانے کی خواہش۔ وزیر اعظم نے کراچی پورٹ پر فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا، کہا کسٹمز میں انسانی مداخلت کم ہونے سے چوری میں کمی آئے گی۔ حکام کی وزیر اعظم کو نئے سسٹم سے متعلق بریفنگ، بتایا کہ کلیئرنس کا عمل بھی 107 گھنٹے سے کم ہو کر 19 گھنٹے پر آ گیا ہے۔ نظام سے متعلق شکایات بھی 80% کم ہو گئیں۔ وزیر اعظم سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے گھر بھی گئے۔ شہباز شریف دورہ کراچی مکمل کر کے واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ IMF نے بجلی سپلائی پر سیلز ٹیکس کم کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے موجودہ کریڈٹ پیکج کے تحت متفقہ ٹیکس شرح میں تبدیلی نہ کرنے کی تاکید کر دی۔ پاکستان نے بجلی بلوں پر گوڈز اینڈ سروسز سیلز ٹیکس کی 18% شرح لاگو کر رکھی ہے۔ فیول اور یونٹس پر بلوں میں دوہرا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ آئندہ پیکج قسط کی ادائیگی بھی کیپٹیو پاور پلانٹ شعبے پر لیوی لگانے سے مشروط کر دی۔ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں وہ بے شک آپ ان رائٹنگ دے دیں۔ تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ جو مطالبات ہیں ہمارے وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ خان صاحب نے یہ بھی کنسیشن کی ہے کہ ملاقات کمیٹی کی نہیں بھی ہوتی تو ایک میٹنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اگر آئندہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ دیکھیں۔ بانی PTI نے مذاکرات جاری رکھنے اور دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI نے کہا مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ آج اسپیکر کو اجلاس بلانے کا کہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے اسپیکر ایاز صادق کو کہہ دیا ہے ہمارے مطالبات میٹنگ منٹس میں شامل کر لیں۔ حکومتی وزراء اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے حکومت کو کٹ پتلی قرار دے دیا، کہا تحریک انصاف مذاکرات ڈیل کے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے کر رہی ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کرانا نہ میرا مینڈیٹ ہے اور نہ ہی ذمہ داری۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ان کا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے۔ اگر PTI کہے کہ مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو تجویز پر غور کے لیے تیار ہوں۔ میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا۔ جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا۔ سندھ حکومت کا بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر EV ٹیکسی دینے کا فیصلہ۔ کراچی میں EV ٹیکس اسمبلی کرنے والی کمپنی کے حکام کی شرجیل انعام میمن سے ملاقات، ماحول دوست EV ٹیکسیز سے متعلق بریفنگ دی۔
سینئر صوبائی وزیر نے سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو پلان تیار کرنے کی ہدایت کر دی. کہا وہ چاہتے ہیں بے روزگار شہری پائیدار انداز میں اپنی روزی کما سکیں. کراچی میں ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی عرفان بہادر کو اضافی چارج سونپ دیا گیا. نئے آفیسر کی تعیناتی تک ایس ایس پی عرفان بہادر سی ٹی ڈی انٹیلیجنس ونگ ہوں گے. گزشتہ روز آئی جی پولیس نے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کیس کے باعث انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا تھا. ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی صارفین کی پریشانی ختم نہ ہو سکی. فری لانسرز اور سافٹ ویئر ڈیولپرز کا گھنٹوں کا کام ہفتوں پر چلا گیا. طلبہ کی پریشانی بھی برقرار ہے. ادھر پی ٹی اے کی تحقیقات میں مزید نکات سامنے آ گئے. رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ میں خلل کے دوران وی پی این کا استعمال کئی گنا بڑھا. وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ مزید سست ہوا. وی پی اینز مقامی سی ڈی اینز کو نظر انداز کرتے ہیں جس سے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے. وی پی اینز کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہوتا ہے. بہت مزہ آ رہا ہے. ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا آگے جائیں جہاں پہ سنو فال کل ہوئی تھی اور ہمیں اور اچھے ویوز ملیں. ہم نے لائیو برفباری دیکھی لائف میں فرسٹ ٹائم. سو اب بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے, بڑی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تھوڑی سردی ہے. اتنا مزہ مجھے آ رہا ہے یہاں پہ, اور پہلی سال 9 کی جو یہ برف باری ہم لوگ خوش نصیب ہیں جو ہمیں 2 دن پہلے اور آج یہاں پہ شوگران کے اندر نصیب ہوئی. بالائی علاقوں میں برف باری رکنے کے بعد دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی. سیاح موسم سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے لگے. ایبٹ آباد, گلیات, مانسیرا سیاحتی مقام شوگرا میں دلکش اور دل فریب مناظر. سیاحوں نے برف پر خوب موج مستیاں کی. قلعت میں 2 روز کی بارش اور برف باری کے بعد خون جما دینے والی سردی. سائبیرین ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. لہا -13 درجہ حرارت کے ساتھ سرد ترین مقام قرار. ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کے ڈیرے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پارہ 11 ڈگری ریکارڈ. مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں درجہ حرارت -1 ریکارڈ کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا دورہ ایران. مشہد میں گورنر جنرل خراسان سے ملاقات کی. پاکستان ایران کے درمیان مذہبی سیاحت, تعلیم اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال. گورنر پنجاب نے کہا کہ 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے کاروباری وفود کے تبادلے ہونے چاہئیں. مشہد اور لاہور میں تجارتی نمائشوں کا مشورہ بھی لیا. اشمنی کیس ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشان کن. امریکی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. صدارتی استثنا کی بنیاد پر کیس میں جمعے کو سنائی جانے والی ممکنہ سزا کو روکنے کا مطالبہ. نیو یارک کی عدالت کے جج جوان مرچنٹ سزا سنانے کی درخواست مسترد کر چکے ہیں. اطالوی خاتون صحافی سیسیلیا سالہ ایرانی جیل سے رہا. سیسیلیا کو گزشتہ ماہ تہران سے قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا تھا. اطالوی وزیر اعظم آفس کے مطابق سفارتی چینلز کے ذریعے دن رات کوششوں کے بعد خاتون صحافی کو رہائی ملی. دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹوں کی فہرست میں سنگاپور کی ٹاپ پوزیشن. سنگاپور کے شہریوں کو 227 میں سے 195 ممالک میں ویزا فری رسائی حاصل. جاپان کا پاسپورٹ پر 193 ممالک کے ساتھ دوسرے اور یورپی یونین کے رکن ممالک فرانس, جرمنی, اٹلی اور اسپین تیسرے نمبر پر ہیں. پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر 103واں ہے جسے 33 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل ہے.